السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے نماز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج میں حضور کی زندگی کا بے حد دردہ بیان آپ کے لیے لایا ہوں، حضور سید امیر القادری صاحب کی آواز میں۔ تمام حضرات ایک مرتبہ اس ویڈیو کو ضرور سنیں۔ پتھر کھا کر کے نماز ہمارے گھر تک پہنچائی تھی، اسی دن کے لیے طائف کی وادیوں میں لہو لہان ہو کر اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے گھر تک پہنچایا تھا۔ چاند کے ٹکڑے کر کے صرف دین ہمارے گھر تک نہیں پہنچا۔ حضور کی محنتیں ہیں محنتیں، چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، لیکن یہ میرے آقا کی محنت ہے۔ ہم نے نبی کی محنت کی قدر نہیں کی، اور یاد رکھنا حضور کے فرمان کو سب سے پہلے ہم نے پیٹھ کے پیچھے ڈالا، ہم نے ڈالا اس لیے کہ ہم نے اس کی کیا قدر کی۔ حالانکہ لاشعوری طور پر سب کچھ ہوا، لیکن اب قدرت بیدار کرنا چاہتی ہے۔ یہ جو سر پہ ٹولے پڑ رہے ہیں نا، یہ بیدار کرنے کے لیے، ورنہ میرا اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، خدا کی مدد چاہتے ہو، گناہوں سے رکو اور مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ میں یہ بات کہنے لگا تھا، یہ بات کہہ کر کے پھر آگے بڑھوں۔ جیسا نبی خدا نے بن مانگے تمہیں اور مجھے عطا کیا ہے، ایسا نبی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ ارے نادان، موسیٰ کلیم عرض کرتے مولا مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم جیسے پیغمبر دعا کر مجھے ان کا امتی بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی، تم سے پہلے 17 انبیاء نے یہی دعا کی کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے۔ آپ اندازہ کریں، انبیاء نے دعا کی اور آپ نے کچھ نہیں دعا کی، آپ نے کچھ دعا نہیں کی، بن مانگے خدا نے آپ کو ان کا امتی بنایا۔ بن مانگے قدر کیا کی؟ یہی کہ ہیروں سے محبت کی، ان سے سچی محبت نہ کی۔ آپ کہیں گے ہم نے ہیرو سے کہا، میں نے کہا اگر تو حضور سے سچی محبت کرتا تو ہیرو کی طرح چہرہ بنانے کی بجائے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق چہرہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ اگر ہیرو پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے تو تو ہزاروں روپے دے کر پھٹی ہوئی پینٹ خریدتا ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ حضور کا دل دکھا دکھا کر کے خوشیاں دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو؟ اپنے گھروں کی شادیوں کے اندر ڈی جے تم لگاؤ، گانے تم بجاؤ، اور اس کے بعد پھر کہو کہ حضور ہم آپ کے نام پہ جان قربان۔ ارے نادان، جو اپنے نبی کے نام پہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے، وہ اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان کیا قربان؟ صحیح۔ ہماری آواز غیر مؤثر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری آواز میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہزاروں لاکھوں جمع ہوتے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا جان چکی یہ نعرے والی قوم ہے، ان سے کچھ ہونا نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کے پاس صرف نعرے ہیں۔ اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے کہا تھا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ راکھ کا ڈھیر ہو گیا مسلمان، اور راکھ کو تو ہوا جدھر چاہتی ہے اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو اپنے نبی کی قدر کرو، اپنے نبی کی عزت کرو، اپنے نبی کا احترام کرو، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ صاحب معارج لکھتے ہیں اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، قوم کو خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے ہوئے اتنا خوبصورت بیان دیا حضرت عیسیٰ کلمت اللہ نے، روح اللہ نے۔ ایک بڑھیا جذبات میں آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ توجہ کرنا اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ بڑھیا جذبات میں آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی۔ جب بڑھیا نے جذبات میں یہ کہا، ماننے والوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون عیسیٰ جو بن باپ کے جبریل کے دم سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو آج آسمانوں پر موجود ہے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کماری بطول سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ؟ کون عیسیٰ جو کسی اندھے کی آنکھ پر
ہاتھ رکھ دے تو اسے آنکھ مل جائے، وہ عیسیٰ۔ کون عیسیٰ؟ جو مٹی کی مورت پہ پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو جائے، وہ عیسیٰ۔ وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھیا کہتی ہے تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام رو کے کہتے بڑی بھی تو میری امت میں ہے، یہ تو کہے کہ میں اچھا ہوں، مگر یہ مت کہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، واللہ میرے بعد ایک آنے والا ہے، زمین پر اس کو محمد کہیں گے، آسمانوں پر اس کو احمد کہیں گے، وہ مجھ سے بھی اور سب سے اچھا ہے، اور میری ماں سے بہتر اس کی ماں ہونے کے اعتبار سے ہے کہ کسی نے عیسیٰ کو جنم دیا، کوئی محبوب خدا کو جنم دے گی۔ اور اے بڑھیا، میں عیسیٰ یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار محمد جو جوتیاں نالین پہنتے ہیں اس کا تسمہ باندھنے کا موقع ملے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہمیں خود نہیں پتا۔ میں تو یہ شرمندہ ہوں اس پر کہ ہم ناموس رسالت کو تحفظ کریں گے جس کو رسول اللہ کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا، جس کو نبی کی 11 بیویوں کا نام نہیں پتا وہ نبی کی عزت کو تحفظ دیں گے۔ جن کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہیں پتا وہ رسول اللہ کی عظمت کو تحفظ دیں گے۔ ارے تحفظ دینے والے وہ تھے کہ نبی نے کہہ دیا بلال بلا کر لاؤ کہ نبی بلا رہے ہیں، تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں سر کٹانے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر، وہ لوگوں نے تحفظ کیا ناموس مصطفیٰ کو، ناموس رسالت کو۔ لیکن میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہم مایوس نہیں ہیں لیکن اپنے نبی کی عظمت سمجھو۔ کیا سمجھتے ہو اپنے نبی کو؟ اللہ اکبر، نبی کی شان یہ ہے کہ جناب یوسف کو دیکھا، جناب یوسف کو دیکھا، لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھے، ہمارا بھی ایمان ہے بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا معلوم ہوتا تھا، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کے بھوکے دیکھتے تھے تو بھوک مٹ جاتی تھی، مصر کے پیاسے دیکھتے تھے تو پیاس مٹ جاتی تھی، اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن سنو، یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے محبت مصر والے کرتے، مصر والے، اور میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ عرش والے ہو یا فرش والے ہو سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی، حسن یوسف دیکھا انگلیاں کٹ گئی، اتنے خوبصورت تھے وہ، کاٹی نہیں کٹ گئی۔ یہی بات ہے، مردوں کی نہیں عورتوں کی شان ہے یہ بھی۔ یوسف کا حسن دیکھا انگلیاں کٹ گئی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنو، حسن یوسف دیکھا، توجہ، حسن یوسف دیکھا، توجہ فرمائیں، حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، حسن یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، ان کی انگلی کو دیکھ کر جان ٹکڑے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت محسن کائنات علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، ان کی انگلی کو دیکھا چاند ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو دریا پہ لگایا تو عصا میں دریا میں راستے پیدا ہو گئے، دریا ٹکڑے ہوئے۔ عصا لگایا دریا پہ تو دریا ٹکڑے ہوا، وہاں عصا ٹچ کرنا ہوا تو دریا ٹکڑے ہوا، یہاں نہ عصا ہے
نہ ٹچ کرنا ہے، صرف اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہوئے۔ میرے امام اسی لیے تو کہتے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور ویدک کا ٹکڑا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ زندہ باد زندہ باد۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر دنیا کے گستاخوں کو جواب دینا ہے تو آج سے یہ دل پہ نقش کر لو، حضور کے ڈنکے بجا دو۔ اپنے بچوں کو سوتے وقت، اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی طوطا مینا کی کہانی نہیں سنائیں گے، اپنے بچوں کو سلاتے وقت، کھانا کھلاتے وقت رسول اللہ کے واقعات سنائیں گے، حضور کی زلف عنبری کا تذکرہ، کبھی حضور کے پسینے کا ذکر، کبھی حضور کی آنکھوں کا ذکر، کبھی حضور کے رخ وجہ کا ذکر، کبھی حضور کے پیروں کا ذکر۔ میرے عزیز، اپنے نبی کی شان ہی نرالی ہے۔ ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں، توجہ کرنا، ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں تو زمین پر نشان پڑتا ہے پیروں کا، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، جب میرے آقا زمین پر اپنے پیر کو رکھتے تھے تو مٹی پر نبی کے قدم کا نشان نہیں بنتا تھا، مٹی پہ قدم کا نشان نہیں بنتا تھا، لیکن جب پتھروں پہ قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر قدم کا نشان بن جایا کرتا تھا۔ میرے عزیز، آج دنیا میں کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، لے آؤ بڑے سے بڑا خوبصورت، ہم چیلنج کرتے لے آؤ، تمہارے پاس کون حسین جہاں ہے لے آؤ، لیکن جب اس خوبصورت انسان کا پسینہ نکلے گا، کتنا بھی خوبصورت ہوگا تو بدبودار پسینہ نکلے گا، یہی تو ہے نا، بدبودار پسینہ نکلے گا۔ واللہ میرے نبی کتنے حسن والے تھے کہ ان کا پسینہ خوشبودار ہوا کرتا تھا، اور اللہ اکبر، بے ترتیب نبی پاک کا پسینہ کبھی نہیں بہتا تھا، بلکہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کا پسینہ پیشانیوں پر، موتی پیشانی پر موتیوں کی طرح ایسے لگتا تھا جیسے کسی چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کی موتیاں ٹاک دی ہو، ایسے لگتا تھا۔ اور حضور کے پسینے کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، یہ بھی امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا واللہ جو مل جائے، ملنے کی بات نہیں کی، ملنے کی بات کی، اور ملنے ملنے میں کتنا فرق ہے۔ قیمتی سے قیمتی خوشبو مل جائے فائدہ نہیں ہوتا، بیگ میں رکھیے، جیب میں رکھیے، کچھ فائدہ نہیں، مل گئی کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ خوشبو کا فائدہ کب ہے؟ جب ملے۔ لیکن امام یہودی کہتے تھے ابنا اللہ کہ ہم اللہ کے بیٹے، وَأَحِبَّهُمْ، اور اس کے محبوب ہیں، ہم کچھ بھی کریں گے بخشش۔ یہ یہودیوں کی فکر ہے۔ اسلامی فکر کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے میرے خاندان کے لوگوں، عمل کرنا، عمل کس کو کہنے؟ دوسروں کو نہیں، خاندان کو نہیں۔ اور خاندان کا نسب، سب کے نسب کٹ ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن، رسول اللہ کا نسب باقی رہے گا۔ لیکن پھر بھی خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے اے میرے خاندان کے لوگوں، عمل کرنا، عمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ کس کو تلقین ہو رہی؟ خاندان کے لوگوں کو۔ اور یہاں ہم بے فکر ہیں، فجر چھوڑ رہے ہیں، زور چھوڑ رہے ہیں، عصر چھوڑ رہے ہیں، مغرب چھوڑ رہے ہیں، داڑیاں مڈا کے ٹٹروں میں پھینک رہے ہیں، زنا میں ڈوبے ہیں، پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی۔ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ سن لو اللہ کے رسول، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ آئیے ذرا اگر سننا چاہتے ہیں تو دھڑکتے دل سے درۃ الناصحین کی ایک روایت سن لیں۔ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوگر ہیں، میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ جلوگر ہیں۔ ایسے میں ایک دیہاتی روتے ہوئے آتا ہے، ایک عرابی دیہاتی ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے اور روتے روتے آ کر کے بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی جن کی شان یہ تھی کہ کسی کی آنکھ میں میرے آقا کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جوان کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرا باپ مر چکا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن آقا میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے۔ آقا میرے باپ کو غسل دینے والا گاؤں میں کوئی ملتا نہیں، دیہات میں کوئی ملتا نہیں، اور نہ کوئی اس کو کفن پہنانے والا ملتا ہے۔ یاد رکھنا جیتے جی جتنے ہوج موج کر لو، ایک دن تو مرنا ہے میرے بھائی۔ اپنی جوانی پر کب تک غرور کرتے رہو گے؟ کب تک اپنی جوانی پر اپنے دولت پہ گھمنڈ کر کے خدا کو ناراض کرو گے؟ اس کے غضب کو کب تک چیلنج کرو گے؟ آخر موت ہے موت۔ کورونا کی وبا نے ہمیں جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ ہاں ہاں، جن کے پیچھے ہزاروں لوگ چلا کرتے تھے، جب وہ مرے تو ان کے جنازے میں ان کے بیٹوں کو تک شریک ہونے کا موقع نہیں ملا۔ کیا یہ عبرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ کیا عبرت کی آنکھوں سے دیکھ کر ہوشیار نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر، ہم نے تو دیکھ کر کے ایسے لوگوں کو سوچا تھا کہ جب ان کے جنازے اٹھیں گے تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں رہیں گے، لیکن خود کے بیٹے بھی شریک نہ ہو سکے۔ کروڑوں پتی باپ کے جنازے میں، اربوں پتیوں کے جنازے میں، بڑے بڑے سردار لوگ، بڑے بڑے عزتدار کہلانے والے، کیا عبرت نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، نہ جوانی کے نشے میں، نہ دولت کے نشے میں۔